أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذین وہ لوگ آتیناہم عطا کی ہم نے انہیں کتاب یعرفونہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون پہچانتے ہیں وہ ابناءہم اپنے بیٹوں کو الذین وہ لوگ جنہوں نے خسروا خسارے میں ڈالا انفسہم اپنے آپ کو فہم پس وہ لا یؤمنون نہیں ایمان لائیں گے۔ سورۃ انعام آیت نمبر 20۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اس آیت کے متعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اہل کتاب یہود میں سے تھے ایمان لے آئے۔ سوال کیا کہ اس آیت کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرمانے لگے کہ ہم اپنی اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ وہ ایسے کہ اپنے اولاد کے لیے تو ایک دائی گواہی دیتی ہے کہ یہی آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے۔ آپریشن تھیٹر میں ہسپتال کے اندر کمرے سے جو خبر آتی ہے یا ایک یا دو خواتین ہوتی ہیں جو گواہی دیتی ہیں کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے یا بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت تو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں بھی، زبور میں بھی، انجیل میں بھی ایک سے زائد مرتبہ بیان فرمائی۔ صفات بھی، شکل و صورت بھی، اخلاق بھی، کردار بھی۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پیارے پیغمبر کو ہم نے دیکھا تھا تو جو افراد موجود تھے ہم نے فوراً پہچان لیا کہ یہی آخری نبی ہیں۔ اس خوشی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام کا سر کا بوسہ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود پیارے پیغمبر کی نبوت کے اعلان سے پہلے پہچانتے تھے۔ جیسے کہ ایک واقعہ مشہور ہے کتب کے اندر کہ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت آمنہ سے لگتے جگر ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جا رہی تھی تو پیارے پیغمبر کی والدہ نے دائی کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو بتایا کہ ان کی پیدائش پر یہ چیزیں ہوئی، یعنی کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اب عورت ہے، حلیمہ سعدیہ کے دل میں بھی خیال آیا چلو جا تو رہی ہوں اپنی بستی میں،
تو سوق عکاظ، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک بازار لگتا تھا، سوق عکاظ سے جب گزری تو چند یہود بیٹھے ہوئے تھے۔ ان یہودیوں سے کہا کہ آپ اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں نے جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ابھی بالکل بچپنا ہے، بالکل بچپنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، چند سوالات کیے اور ارادہ کیا کہ یہ وہی بچہ ہے کہ جس نے نبوت کا اعلان کرنا ہے، آج ہی اس کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ تو دائی حلیمہ سعدیہ ان کی نیت کو پہچان گئی، تو دائی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ ان کے باپ بھی زندہ ہیں اور ان کی ماں بھی میں زندہ ہوں، یہ باپ یہ بھی زندہ ہے۔ رضائی باپ ہو گیا نا، رضائی ماں رضائی باپ۔ تو یہودی کہنے لگے کہ اگر ان کا باپ والد زندہ نہ ہوتا تو ہم اس بچے کو قتل کر دیتے۔ کیوں؟ کہ وہ ساری صفات، کہ وہ بچہ پیدا ہوگا، یتیم ہوگا اور یہ چیزیں، وہ صفات، وہ ساری صفات پائی گئیں۔ اگر بتا دیتے کہ ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تو وہ تو پھر اپنے جو ان کی نیت تھی اس پر عمل کرتے ہو۔ اسی طریقے سے 12 سال کی عمر، ایک دوسرا واقعہ ہے کہ 20 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا شام کی طرف۔ دونوں سفر کے اندر راہبوں نے پہچان لیا کہ یہ وہ ذات اقدس ہے جنہیں اللہ نے آخری کتاب دینی ہے، جنہیں اللہ نے آخری نبی کے لیے منتخب کر رکھا ہے۔ تو چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو فرمایا کہ انہیں آپ شام نہ لے جائیں ورنہ شام کے یہودی ان کی جان لے لیں گے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا کہ یہ اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں۔ 20-50 بچے کھڑے ہوں اور ہم اپنے بچے کو کیوں نہ پہچانیں؟ کیسے پہچان لیں گے؟ بالکل، یہ تو ہم آج بھی یہودی پہچانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہود کبھی سلطنت قائم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ یہود کے جو حاخامی، جو ان کے دینی پیشوا ہے، وہ اسرائیل کو بار بار کہہ رہے ہیں، باقاعدہ انہوں نے اپنی عوام کو کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج میں بھرتی ہونا بالکل جائز نہیں ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے۔ کیوں کہ اسرائیل یہ گریٹر اسرائیل قائم کر رہا ہے، جبکہ اسرائیل یہودی یہ سلطنت قائم کر ہی نہیں سکتا، اس وجہ سے اپنے بچوں کو ان کی فوج سے دور رکھو۔ آج بھی لیکن جیسے پہلے کے یہودی ضدی تھے، جاننے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جان اتنا کہ اپنے بچے سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج کے یہودی بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہماری جو سلطنت ہوگی زیادہ سے زیادہ وہ مسیح یعنی کہ دجال کے دور کی ہوگی، اور دجال کے جو دور ہوگا وہ صرف 40 دن کا ہے۔ صرف اب اس سے پہلے آپ اپنا اتنا کیوں نقصان کرا رہے ہو؟ لیکن آج کے بھی یہودی اپنے آباء و اجداد کی طرح ضدی ہے۔ لیکن یہ تو یہود کی بات ہے، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، فرمان، ارشاد سچا ہے، لیکن جانتے ہیں پیارے پیغمبر نے فرمایا الکذب ینقص الرزق، جھوٹ رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ حدیث آ گئی، جانتے ہیں کیا ہمارا کاروبار پاک ہے جھوٹ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہے۔
کیا ہم اپنے اس سوال کے اندر کیا 100% کامیاب ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور، رشتہ قطع کرنے والا، یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ رشتہ قطع کرنے والا اور چغل خور یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے۔ کیا ہماری زندگی ان چیزوں سے پاک ہے؟ غصہ بظاہر آتا ہے یہودیوں کے اوپر کہ دیکھیں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ نبی کی ذات کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ حالت ہماری بھی کوئی اس سے کم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ 100% پیارے پیغمبر کی بات سچی ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اگر کہہ دیتا ہے کہ آپ کو شوگر ہے تھوڑا احتیاط کریں، ایک ڈاکٹر کی رائے ہے، یا ایک لیبارٹری میں وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے، کتنا احتیاط کرتے ہیں؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اگر یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا کل قیامت کے دن، پھر کیا جواب دیں گے؟ جیسے کہ اب وہ ضد اور عناد کی وجہ سے یہود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیشوا بن جائیں گے، پھر جو ہمیں عوام الناس سے مالی مفاد مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ قیادت اور وسادت تو چلی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے پاس، تو ہم تو پھر محروم اور پیچھے ہو جائیں گے۔ آج بھی ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اپنے کاروبار کے اندر اگر 100% دینداری لے آئیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے، اپنی نوکری کے اندر 100% دینداری لے کے آئیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر 100% دینداری لے کے آئیں گے تو پھر دقیانوسی کا، قدامت پسندی کا پھر یہ تانا ہمیں سننا پڑے گا۔ اس وجہ سے پھر معاشرے کے اندر بہتی گنگا کے ساتھ ہم بھی بہہ رہے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کہ جاننے کے باوجود، اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جاننے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ قابل گرفت ہے، بنسبت کس کے کہ جہالت کی وجہ سے انسان سے غلطی ہو جائے۔ آج ہم مسلمان سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن عمل کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے اپنی ذات کے اندر، ہمارے اپنی اولاد کے اندر کیا تعلیمات ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ پیارے پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتاتے سوائے اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ جانتے ہیں، مانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن کیا احادیث مبارکہ پر عمل ہے؟ دوسروں کی بات تو کرنی نہیں ہے نا، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہم اپنی بات کریں کہ میرے اندر، ہماری گریبانوں کے اندر، ہم اپنے آپ کے اندر دیکھیں، پھر کیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کا مزاج ان کے ساتھ ساتھ کہیں ہم تو زمرے میں نہیں آ رہے۔ پھر جو جرم ان کا ہے وہی جرم ہمارا ہے، جو سزا پھر ان کی ہوگی وہی سزا ہماری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔